ایک وزیر کے دل میں ذوق الہی پیدا ہوا اور اس نے بادشاہ کی خدمت وزارت چھوڑ کر اللہ عز و جل کی راہ اختیار کر لی۔ ایک مدت کے بعد بادشاہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، تم نے میری ملازمت کیوں چھوڑی؟ وزیر جو اب تک درویش بن چکا تھا کہا، اے بادشاہ سلامت، تجھ میں 5 باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ تو میرے سامنے کھانا کھاتا تھا لیکن مجھے نہیں کھلاتا تھا۔ اب میں اس خدائے پاک کی خدمت میں ہوں جو خود نہیں کھاتا مگر مجھے کھلاتا ہے۔ دوسری یہ کہ میں تیرے سامنے کھڑا رہتا تھا لیکن تو نے مجھے کبھی بیٹھنے کو نہیں کہا۔ اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو وہ مجھے 4 رکعت کی نماز میں 2 دفعہ بٹھاتا ہے جس سے مجھے اس کی عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ تو رات کو سوتا تھا اور میں تیری حفاظت کے لیے جاگتا تھا۔ تم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ گھڑی بھر تم بھی سو لو۔ اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو وہ خود نہیں سوتا بلکہ میری حفاظت کرتا ہے اور میں سوتا ہوں۔ چوتھی یہ کہ میں ہر وقت ڈرا رہتا تھا کہ کہیں تم نہ مر جاؤ۔ اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں جسے خود مرنا نہیں اور مجھے اس نے اپنے ذکر سے حیات جاوداں بخش دی ہے۔ 5ویں بات یہ کہ میں ہر وقت ڈرا رہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو تم مجھے سزا دو گے۔ میں اب اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو میں توبہ و استغفار کر لیتا ہوں اور وہ مجھے بخش دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں بادشاہ کے اس وزیر نے، کیونکہ دنیاوی بادشاہ اور دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ میں یہی فرق تو ہے کہ دنیاوی بادشاہ کے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے رعب اور دبدبے اور شان و شوکت سے بہت سارے لوگوں کو اپنے تابع کر کے ایک مصنوعی سلطنت سی قائم کی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کو وزارت دے دی، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی سے خوش ہو کر دولت دے دی، کسی کو ناراض ہو کر سر کاٹ دیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ گئے، لیکن وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں گناہوں کے باوجود کچھ نہیں کہتی۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں گناہوں کے باوجود رزق عطا کرتی ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، وہ ذات باری تعالیٰ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں دوبارہ معاف کر دیتی ہے۔ ہم کسی غریب کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتی ہے۔ ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، وہ ذات باری تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں بہت زیادہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسے خدا کی کیوں کرنا ہم لوگ پوجا کریں؟ تو ایسے خدا کے آگے کیوں کرنا ہم سجدہ کریں کہ جو بغیر مانگے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے ہم ساری کائنات کو چلا رہا ہے؟ اور یہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں، ہم ان کے آگے جھک جھک کر تھک کیوں نہ جائیں؟ ہم ان کی خدمت کر کے تھک کیوں نہ جائیں؟ لیکن یہ دنیاوی خدا کبھی راضی نہیں ہوتے۔ سو آج آپ لوگوں کے پاس بھی اختیار ہے کہ ان دنیاوی خداؤں کے آگے جھکنے سے صرف ایک اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دو۔ صرف ایک اللہ ہی تو ہے جو اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ میں آج اپنے دیکھنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دنیاوی خداؤں کو جھکنے کی بجائے صرف ایک ذات باری تعالیٰ کے آگے جھکنا سیکھ لو۔ یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔